اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض گزارنے کے بعد عدت ختم ہو جائے گی، پھر وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دودھ کا کاروبار ہے، اصلی دودھ تو 60 روپے لیٹر میں بکتا ہے، لیکن لوگ 40 روپے لیٹر مانگتے ہیں، جو کہ اور لوگ ان کو اسی پہ بیچتے ہیں پانی ملا کر۔ تو ہم کیا کہیں، آپ پانی نہ ملائیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ تو بالکل حرام ہے، اس کے پیسے بھی حرام، آمدنی بھی حرام۔ جب آپ ایک چیز کو حرام کر کے بیچیں گے تو آمدنی بھی سمجھ لو حرام ہے، حرام بالکل نہ کہیں۔ جو لے گا 60 روپے میں، ان کو کہو بھی خالص 60 روپے ملے گا، لینا لے لو، نہیں لینا نہ لو۔ اگر عورت کو اندیشہ ہے کہ مجھے حیض آ جائے گی تو کیا وہ 9 تاریخ کو طواف زیارت کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی۔ 9 تو عرفات کا دن ہے، وہ طواف زیارت کا دن تھوڑا ہے، عجیب بات ہے۔ 9 کو آپ عرفات ہوں گے، رات کو مزدلفہ میں ہوں گے، 10 کو آپ مینا میں آئیں گے، کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، بال کٹائیں گے، پھر طواف زیارت کے تشریف لائیں گے۔ یہ تھوڑا ہے کہ پیشگی طواف زیارت کر لیا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ جیسے آپ کو حیض کا خدشہ ہو تو ابھی فجر کی نماز پڑھ لو، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی عقل ہے؟ اگر ایسی بات ہے آپ کسی لیڈی ڈاکٹر سے دوائی لے لیں، حیض نہ آئے۔ میں پاکستان چلا گیا، میں یہاں سعودیہ میں فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھتا تھا، پھر سنت ادا کرتا تھا۔ بہرحال آپ پہلے تسبیح پڑھیں یا تسبیح سنتیں پڑھنے کے بعد پڑھیں، کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے لوگ بلا وجہ تنگ کرتے ہیں۔ میری والد فوت ہو گئے ہیں اور میری پہلی قربانی ہے، میں ان کے نام پہ پہلے اپنی تو کرو، باپ کی تو پھر کر جانا۔ جب اپنی ادا نہیں کرو گے تو باپ کے لیے کیسے کرو گے؟ میں نے اپنی بیٹی کا نام کشف رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو نام تم نے رکھا ہے، مانا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھے کیا پتا، جس نے نام رکھا ہے اس سے پوچھو۔ میں آپ کے بیانات سنتا ہوں، الحمدللہ میری زندگی بدل گئی۔ اللہ آپ کو مزید ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے۔ کمپنی موبائل کال کرنے کے لیے 200 ریال مہینہ دیتی ہے، یعنی 200 دیتی ہے آپ کو کم، آپ نے اگر اس میں کم استعمال کیا وہ 200 آپ کے ہیں، کم کریں زیادہ کریں۔ میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی سورۃ القدر 1 دفعہ پڑھے تو صادقین میں ہوگا، اور 2 دفعہ پڑھے تو شہداء میں ہوگا، اور 3 دفعہ پڑھے تو انبیاء کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ میں نے تو نہیں پڑھی، کہیں ہو تو اللہ عالم۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا نا کہ ہم نے ہر حدیث پڑھی ہو، لیکن یہ کوئی سیاستہ کی حدیث نہیں ہے بہرحال ایسے یعنی روایات ضعیفہ میں سے۔ چہرے یا ہاتھ سے بال ہٹانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ کون سے بال ہٹانے سے؟ کوئی وضاحت بھی تو ہے، ایک آدمی داڑھی کو یوں کر لے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیا ہے؟ اگر جماعت میں صف میں بعد پیچھے صرف ایک آدمی ہو، مجبوری ہے، کوشش یہ کرے کہ سب میں ملے، یا سب سے کسی کو پیچھے کر لے، نہیں تو پھر پڑھے نماز، نماز تو نہ چھوڑے نا ہر حال میں۔ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں افطار کے وقت میں دسترخوان لگتے ہیں، لوگوں کو روزہ ہو نہ ہو کھاتے ہیں، تو لگانے والے اعتراض نہیں کرتے، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟
یہ اچھا بخیل آدمی ہے بھائی، جو لگاتے ہیں یا تو وہ وہاں کھڑے ہو جائیں، بھائی اس کو روزہ ہے کھاؤ، روزہ نہیں ہے نہ کھاؤ، جب وہ بندہ نہیں کرتے کھاؤ، سارے کھاؤ۔ تہجد میں افضل ہے 8 رکعت، ویسے 2 پڑھیں، اسی طرح 6 رکعت اوابین کی، 4 رکعت اشراق، ویسے 2 پڑھیں تب بھی کافی ہے۔ چاند گرہن جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ عورت کوئی چیز نہ کاٹے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال آپ کا شوہر آپ کو خرچہ نہیں دیتا، آپ اپنے پیسوں سے کسی کے ساتھ مل کے کام کریں، لیکن وہ مل کے کام کرنے سے یہ عزت خطرے میں نہ پڑ جائے، اس کی اگر احتیاط ہے تو آپ کر سکتی ہیں۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ استغفار پڑھنے کے بجائے آیت کریمہ پڑھیں، تو آیت کریمہ پڑھو، اس وقت پانی بھر دیے، یہ کوئی مسئلہ ہے جو تمہیں بتاتا جائے تم، استغفار بھی قرآن میں ہے، آیت کریمہ بھی قرآن، جو مرضی ہے پڑھو۔ نماز تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ ایک آدمی 4تھی رکعت کے رکوع کے بعد نماز میں تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی کہ 4 رکعتیں پوری پڑے گا کھڑے ہو کے۔ مشکلات رفع کرنے کے لیے استغفار پڑھیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر نماز کے دوران جمائی آ جائے تو ہم بند کر دیں، بس جہاں تھے وہیں سے پھر آگے اپنا پڑھتے رہیں۔ پہلے ہمارا کام ٹھیک تھا، آج ہمارا کام ٹھیک نہیں ہے، پوری دنیا کا ٹھیک نہیں ہے، تو ہم پر کو اکیلے جادو ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں معاشیات جو ہے، اقتصادیات بیٹھ گئی، تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ بہرحال امتحان ہے اللہ کی طرف سے، استغفار پڑھتے رہو۔ جدے میں رہتی ہوں، حج کران تو جدے والوں کا ہوتا نہیں، آپ نے جو کیا بہرحال اللہ قبول کرے۔ میں دورہ حدیث کی طالبہ ہوں، لیکن مجھے لیکوریا کا مسئلہ ہے، بار بار وضو نہ کریں، بس ایک دفعہ وضو کر لیں، اس کے بعد اپنا کتابیں پڑھتی رہیں، پیمپر وغیرہ استعمال کر لیں۔ ویسے ایک بزرگ نے لکھا ہے اللہ عالم، لیکن قرآن کی آیت ہے، پڑھنے میں کیا خوف ہے؟ جب قرآن ہو یا حدیث ہو، اس میں تو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ قرآن کی جو آیت ہے نا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، یہ آیت 40 دفعہ پڑھ کے ہاتھ میں دم کر کے زیر ناف پھیر دیا کریں، چند دنوں میں لیکوریا ختم ہو جائے۔ جنازے سے پہلے جو عورتیں میت والے گھر جاتی ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے، بدعت ہے، پہلے جائیں بعد میں، تعزیت تو جائز ہے، لیکن یہ عورتیں تو اپنے اپنے مردے کو رونے کے لیے جاتی ہیں، اس کو تھوڑا جاتی ہیں رونے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو اپنے اپنے تابوت پہ پٹنا ہوتا ہے۔ حیض کے دنوں میں آیت کریمہ بطور وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن میں دیکھ لیں، دخلت جنت، ماشاء اللہ۔ آگے آیت کیا ہے؟ میرے بیٹے کا نام سید حنظلہ ہے۔ حنظلے کا معنی کڑوا درخت، کوئی بات نہیں، حنظلہ صحابی کا بھی نام ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الکہف کیوں نازل فرمائی؟ جب قیامت میں جائیں تو اللہ سے پوچھ لینا۔ کافروں نے سوال کیے تھے، اس کے جواب میں نازل ہوئی، اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئے۔ اسکندر یونان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، ذوالقرنین کی ملکیت میں زمین کا کون کون سا حصہ تھا، اس نے مجھے کوئی شریک بنایا تھا؟ مجھے کیا پتا؟
بہرحال میاں بیوی مرنے کے بعد جو ہے اگر عورت ہے تو عورتیں غسل دیں، مرد نہ دے، کوئی نہ ہو تو پھر خاوند بھی غسل دے سکتا ہے۔ لڑکی کا نام وسیمہ رکھ سکتے ہیں، جو رکھے جی، وسیمہ رکھیں، نسیمہ رکھیں، جسیمہ رکھیں، جو مرضی ہے۔ تو آپ نے نام، آپ نے کوئی اسلامی نام تھوڑے رکھنے ہیں، آپ نے رکھنے ہیں ماڈرن قسم کے نام، تو جو مرضی ہے رکھو۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جمعہ کی دوسری اذان بدعت ہے۔ اگر حضرت عثمان کا عمل بدعت ہے تو پھر ان کا کہاں سے سنت ہو گیا؟ حضرت عثمان تو خلیفہ راشد ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اور حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے۔ اور دوسرا، جب حضرت عثمان نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ جتنی اس زمانے میں لاکھوں تھے، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، تو اجماع صحابہ بھی ہو گیا۔ تو جو چیز خلیفہ راشد کا طریقہ اور اجماع کی سنت سے ثابت ہو وہ تو منصوص ہے۔ اب ان کے اعتراض کا کیا علاج کریں ہم؟ اللہ بس دعا کرو ان کو اللہ ہدایت دے، ورنہ لوگوں کو کیا سبق پڑھا رہے ہو؟ یعنی حضور کے زمانے کے بعد حضرت عثمان بھی بدعت کرنے لگ گئے، حضرت عمر نے 20 تراویح رکعت نماز پڑھائی تراویح کی تو وہ بھی بدعت کرنے لگے، تو نعوذ باللہ، سنت پہ عمل کس نے کیا؟ کیوں متنفر کر رہے ہو دین سے لوگوں کو؟ اللہ ہدایت دے۔ میں ایک انجینئر ہے، وہ کہتا ہے کہ بریلوی ایشیا سب، چلو وہ خود تو ٹھیک ہے نا، بس کافی ہے اس کے لیے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ وہ خود غلط ہے، ساری دنیا تو غلط نہیں ہو سکتی۔ حج تمتع والے اگر حدود حرم سے باہر چلے جائیں کوئی بات نہیں، جیسے مسجد عائشہ چلے گئے، جیرانہ چلے گئے، عمرہ بھی نہ کریں کوئی حرج نہیں۔ احرام کو پن لگا سکتے ہیں، نہیں لگا سکتے۔ میرے 3 بچے فوت ہو گئے ہیں، اللہ آپ کو اولاد طول عمر نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کیا کریں جو قرآن میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ طواف زیارت 7 ذی الحج کو نہیں ہوتا، 11 کو ہوگا انشاءاللہ، 10 کو ہوگا۔ 9 ذی الحج کو طواف زیارت نہیں ہوتا، کیوں گھٹتے ہو باتیں اپنی؟ میری بیوی گھر میں مجھ سے بہت جھگڑا کرتی ہے۔ جو عورتیں ناحق اپنے خاوند سے جھگڑا کریں اور ان کے حقوق ادا نہ کریں تو اللہ کے فرشتے ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اب اس کی مرضی، وہ لعنتی بننا چاہتی ہے تو بنے۔ حج کے ارکان انشاءاللہ جب حج قریب آئے گا آپ کو سب سکھا دیں گے۔ ویسے بہرحال اہم چیزیں یاد رکھ لیں کہ نیت ہے، احرام ہے، اس کے بعد وقوف عرفات ہے اور طواف زیارت ہے۔ میں نے عمرے کے طواف کے دوران رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، خانہ کعبہ کو بوسہ دیا، کوئی دم شم نہیں ہے۔ طواف افضل ہے یا عمرہ؟ جتنے دن مکہ میں رہیں طواف زیادہ کریں۔ طواف کے 2 چکر لگائے، نماز شروع ہو گئی، نماز پڑھ کے جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دیں، کیونکہ آج کل بڑا رش ہے، کہو کہ ابتدا سے کرو، وہ پہلے زمانے کی باتیں ہیں۔ اگر قربانی کرنے کے بعد ہم حلق نہیں کرا سکے یا حلق کرا لیں تو پھر کپڑے پہن لیں، نہیں کرایا ہے تو اسی حالت میں بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ مکے میں طواف زیادہ بہتر ہے تلاوت قرآن سے۔ تلاوت قرآن پوری دنیا میں آپ کر سکتے ہیں لیکن طواف کہیں نہیں کر سکتے۔ عورتوں پہ نظر پڑ جاتی ہے، جھکا لیں۔ اپنی عورت کو طلاق کی دھمکی دینا اچھی بات نہیں ہے۔
طلاق تو نہیں ہوگی، دھمکی ہے نا، دی تو نہیں ہے نا، لیکن ایسا نہ کیا کرے۔ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اسی کی تم دھمکی دیتے ہو۔ احرام کی حالت میں انگلی میں زخم آ گیا، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہاں پر جتنے ائمہ ہیں، جتنے علماء ہیں، سب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل فرماتے ہیں۔ تین ائمہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ واجب نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھے، تو پھر ایک امام تو ہمارے ساتھ ہو گیا نا، اور دوسرا ہمارے تمہارے کی بات، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو۔ ایک امام ہو یا چار امام، یہ تو قرآن ہے، اور حضور کی صحیح حدیث ہے مسلم میں، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ صحیح حدیث ہے سیاست میں، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پھر تم کہو آمین۔ تو معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، آمین کہنا ہمارا کام ہے۔ اب ضد کا تو کوئی علاج نہیں نا دنیا میں۔ طبیعت میں بہت بے چینی ہے، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تسبیح بدعت ہے، چلو اس کے نزدیک بدعت ہوگی، افضل یہی ہے کہ انگلیوں پہ پڑھو، اگر کوئی تسبیح پہ پڑھے تو جائز ہے۔ رفع یدین کا حکم جو ہے وہ کرے تو نماز ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ جمعہ مبارک عید مبارک کہہ دینا کوئی حرج نہیں ہے۔ روزانہ طواف کریں، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ فاتحہ کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا، فاتحہ تو ہے ہی دعا، اور جنازہ ہے ہی دعا، وہ تو نماز تو ہے ہی نہیں۔ آپ ایسا کریں، اس سے کہیں ایک صحیح اور غیر معارض حدیث دکھا دے جس میں لکھا ہو کہ جنازے میں فاتحہ پڑھو، ایک حدیث دکھا دے۔ کہتے ہیں بعض تفاسیر میں ہے کہ اصحاب کہف ابھی زندہ ہیں، ان کو ملے ہوں گے، مجھے تو نہیں ملے۔ میرے معلومات تو یہی ہیں کہ وہ فوت ہو گئے، اور اسی غار کو بھی بند کر دیا گیا، اور وہاں ایک مسجد بنا دی گئی، اتخذن علیہم مسجدا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں کچھ صحابہ ان پہاڑوں میں گھومتے گھومتے اچانک اندر چلے گئے، تو پھر انہیں حضرت نے فرمایا کہ بالکل داخل نہ ہوں، چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر جائیں گے لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ڈر کے مارے تم بھاگ جاؤ گے، تو جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کرنا ہے، حقیقہ نہیں، عقیقہ عین کے ساتھ۔ 7ویں دن نہ ہو تو پھر 14ویں دن کریں، ورنہ جب چاہیں کر لیں۔ سنت یہی ہے کہ 7ویں دن کریں۔ ہم 5 دن پہلے آئے ہیں، عرفات میں کام کر رہے ہیں۔ آپ حج کا احرام مکے سے باندھیں گے، حد حرم سے، عرفات سے نہیں باندھیں گے۔ کہتے ہیں کہ آج چاند گرہن ہے اور رات کو صلاۃ الخسوف پڑھی جائے گی۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو نہیں ہے، لیکن پڑھ لے تو کوئی گناہ بھی تو نہیں ہے۔ جس بینک میں ہم حج کی درخواستیں دیتے ہیں اور پیسے جمع کراتے ہیں، وہ ہمیں بیگ اور کچھ چیزیں، بہتر ہے کہ وہ نہ لیا کریں، کیونکہ وہ سود کے پیسوں کی چیزیں ہیں، اور پھر وہ تمہارے گلے میں ایک اپنا اشتہار ڈال دیتے ہیں کہ جہاں جاؤ تو بینک کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بالکل استعمال نہ کریں، اپنے حج کو خراب نہ کریں۔ آدھا جوتا بند تھا، آدھا کھلا تھا، کوئی بات، جو ہو گیا الحمدللہ۔ میں مدینے سے آیا احرام باندھ کے، گاڑی والے نے بریک لگائی تو مجھے چوٹ لگی اور میں زخم ہو گیا، کوئی بات نہیں۔
مسجد عائشہ سے مرد بھی عورت بھی احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں۔ عصر کے وقت طواف کرتے ہیں، 2 رکعت جو ہے وہ عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ واجب الطواف ہے۔ حالت حیض میں عورتیں حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہیں۔ حج بدل میں جب آپ حج کر رہے ہیں تو قربانی بھی اسی کے، بکری بھی اسی کے نام سے ہوگی۔ طواف کے 3 چکر لگائے تھے کہ جنازہ کھڑا ہوئے، جنازہ پڑھ کے پھر وہیں سے شروع کر دیں۔ طواف عمرے کی نیت جو ہے زبان سے بھی کی جاتی ہے، لبیک بعمرۃ، حضور نے خود فرمایا لبیک بعمرۃ وحجۃ۔ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں حیض آ گئی، حیض بیٹھی رہیں گھر میں، جب پاک عمرہ کریں۔ میں 3 مہینوں سے سورۃ الرحمن پڑھ رہا ہوں، پھر میری شادی نہیں ہو رہی، آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہوگا، ڈھل میں یقین کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے، ایک بیٹی ہے، اس کا خاوند بلا وجہ جھگڑا کرتا ہے، 6 سال میں 20 بار گھر سے بھاگ کر میکے آ گئی ہے۔ بہرحال اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں اور یا مانع ہو پڑھ کے کہ اللہ پاک ان کے درمیان میں الفت پیدا کرے۔ طواف کا جو 9واں استلام ہے وہ جب آپ 2 رکعت پڑھ لیں گے، دعا کر لیں گے، صفا مروہ کی طرف جائیں گے تو استلام کریں گے۔ میں نفلی طواف کر رہا تھا، حتیم میں جگہ مل گئی تو میں نے نوافل پڑھی، وہ طواف آپ کا باطل ہو گیا، دوبارہ کریں۔ میں پاکستان سے حج کی نیت سے ڈرائیور کا اقامہ لے کر طائف اترا، 2 دن دوست کے ہاں رک گیا، پھر تیسرے مکہ کے روانہ ہوا، احرام میں جانے سے روکا۔ بہرحال آج کل حج کے دن ہے نا، جب تک حج ویزا نہ ہو وہ داخل نہیں ہونے دیتے۔ مسجد میں موبائل پہ قرآن کی تلاوت کریں، بالکل جائز ہے۔ حرم شریف میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ طواف ختم ہونے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم پہ پڑھیں یا سارے حرم میں جہاں موقع ملے پڑھ لیں۔ آپ کی حج کی بکری ریاض میں نہیں ہو سکتی، وہ مکے میں ہوگی۔ والد کے لیے عمرہ کیا تھا، صرف والد کے لیے، والد الگ الگ عمرہ کریں، دونوں کو اس میں شامل نہ کریں۔ آج میرے بڑے تعلق والے آدمی ہیں رفیق ملا، ہمارے 20-25 سال سے میری گاڑی چلاتے ہیں، بڑے شریف آدمی، بڑے خدمت کی ہے اس نے ہماری۔ آج اس کے والد جو تھے وہ فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور پسماندگان کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیبر کی طرف سے ایک لشکر اٹھے گا، امام مہدی کی بیعت کرے گا۔ ہاں بالکل امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ، ابھی نہیں آئے۔ عورت کو عذر بھی کوئی نہیں، ہوٹل میں نماز پڑھے پھر بھی اس کو ثواب ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ آج کل اپنی عورتوں کو یا بیٹیوں کو یا بہنوں کو ہوٹل میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ ان کا نماز پڑھنا تو ہوٹل میں افضل ہے، لیکن 2-4 عورتیں ہیں ٹھیک ہے، ایک عورت اکیلی بالکل ہوٹل میں نہ چھوڑیں۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہوٹلوں پہ کام کرنے والے سب ہماری برادری ہے، یہاں کے عرب نہیں ہوتے۔ عرفات والے دن جس کے نام کی کنکری عرفات کے میدان میں پھینکیں، یہ تو تم نے گنیا مسئلہ کھڑا ہے کہ کنکری پھینکو تو وہ بندہ حج پہ آ جائے گا۔ کنکری تو شیطان کو ماری جاتی ہے، تم حاجی کو مار رہے ہو۔
اچھی بات ہے، ایسے مسئلے گھڑتے ہیں، کچھ عقل سے بھی گھڑے کر رہا. صلاۃ حاجت 2 رکعت بس، یہی، اور کیا طریقہ ہے؟ شیعہ لڑکی کے ساتھ شادی نہ کریں. آپ جہاں رہتے ہیں قربانی وہیں کریں، یہ اچھے ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اگر وہاں غیر ملک میں قربانی کرنا مشکل ہو تو پھر آپ اپنے ملک میں بھی کرا سکتے ہیں. عورت کی جب شادی ہو جائے شناختی کارڈ پر اس کے باپ کا نام لکھنا چاہیے، بنت فلان و زوجہ فلان، آگے خاوند کا بھی لکھ دو. پتہ نہیں کیا لکھا اس نے، پڑھا نہیں جاتا عربی میں، کسی نے لکھا سمجھ نہیں آتا. ڈاکٹر صلاح الدین نے سلام عرض کہ اللہ جزا اللہ خیر وعلیہ السلام. میں نے طواف کیا اصل میں مغرب میں واجب پڑھنا بھول گیا، اب پڑھ لو. پہلے حج کیا ہوا ہے، ہم آدمی ہیں، راستے میں سختی بھی ہے تو نہ احرام نہ باندھیں. جب تک آپ احرام نہیں باندھیں گے حج تو نہیں کر سکتے. مکے میں رہتے ہوئے مسجد عائشہ سے عمرے کے احرام باندھ سکتے، آپ بالکل باندھ سکتے ہیں. میں نے حرم شریف میں ایک قرآن ختم کیا ہے، والدین کے حق میں اس ختم کی دعا. بالکل. اب آپ نے قرآن پڑھا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا. آپ دعا کریں گے یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا فرما. پڑھا آپ نے دعا میں کروں. دیکھ آپ پکاتے ہیں، ختم مولوی پڑھے. مولوی صاحب سے کہو کچھ چاولوں کا حصہ تو دو آدھا. تم سے جب ختم پڑھواتے ہیں تو تمہیں بھی تو کوئی ثواب ملے نا. عزیزیہ حدود حرم میں ہے، بالکل حدود حرم میں ہے. بھائی اللہ کے بندے، حدود حرم تو مینا بھی حرم میں ہے، عزیزیہ تو پہلے ہے. مینا حرم میں ہے، مزدلفہ حرم میں ہے، حد حرم تو عرفات کے قریب ہے. ہمارے چند ساتھیوں نے صفا کی ہے، سبز بتی تک بالکل ادا نہیں ہوئی، دم پڑ گئی. نابالغ بچوں کے لیے طواف کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. سیاست اگر دین کے تابع ہو تو سچ ہے ورنہ جھوٹ ہے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جمعہ میں پہلے 4 رکعات ہیں اور پھر 2 فرض، پھر 6 رکعات. بہرحال آپ آنکھوں کا علاج بھی کرائیں، اور اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ پڑھ کے دم کیا کریں. میرا حیض کا 5واں دن تھا، کل 6 ہیں. 7ویں دن پاک ہوئی، میں نے 8ویں دن عمرہ کر کے آرام کھول دیا. پھر داغ لگ، وہ بیماری ہے، کوئی بات، عمرہ ٹھیک ہے آپ کا. ویسے احتیاط ہوتی ہے کہ 10 دن انتظار کر دیا جائے، لیکن انشاءاللہ آپ کا عمرہ ٹھیک ہے. حج سے پہلے دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کریں، آپ کی مرضی، مدینہ شریف سے کریں، طائف سے کریں. اگر کنکری مارنے کے بعد ہم نے قربانی نہیں کی، دوسرے کے بال کاٹ دیے تو حنفی مسلک میں تو دم پڑ گئی، کیونکہ ابھی آپ خود احرام سے نہیں نکلے ہیں. کھجور اور گاوا لوگ دیتے ہیں، بالکل پئیں. حضرت حاجی عبدالوہاب مرحوم، اللہ ان کی قبر پہ کرم و رحمتیں فرمائے، بہرحال بہت بڑے اللہ والے تھے، تبلیغی جماعت کے بڑے تھے. وہ فرماتے تھے کہ 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو اللہ بغیر محنت کے روزی دیں گے. ٹھیک ہے، قرآن ہے، پڑھو. بہرحال ایک سٹیپ ٹکنے کے نیچے جیسا جوتا ہو حج ہو جاتا ہے. زیادہ چکروں میں نہ پڑو، بس ہڈی ظاہر ہو، ٹکنے ظاہر ہو.
حج تمتع کے لیے قبل حج میں مدینے چلے گئے، مدینے سے حج کا احرام باندھا، عزیزیہ میں قیام کیا، مینا چلے گئے، اگر آپ عمرہ پہلے تمتع کا کر گئے ہیں پھر تمتع ہو جائے گا۔ حرم میں کام کرتا ہوں، حج کا احرام آپ حرم سے باندھیں گے۔ چاند کے رہن میں حاملہ عورتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ یہودیوں کی اور ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ بہرحال کسی نے آپ کو کہا کہ بس مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا، ان کا نہیں ہوتا ہوگا، ہمارا ہوتا ہے الحمدللہ۔ مسجد جیرانہ سے بھی عمرہ ہوتا ہے، حضور نے خود کیا ہے۔ بچے کا نام ابو ہریرہ رکھے، ابو ہریرہ تو کنیت ہے، نام تو ہے ہی نہیں۔ آپ کا نام تو عبد الرحمن بن صخر تھا، ابو ہریرہ کنیت ہے، نام تو نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علیہ وسلم، وذہب حزن قلبی، حزن قلب فی الدنیا والآخرہ۔ بہرحال کوئی اصل درود تو پہلا ہے، بات کی تو دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں دور فرما۔ حضور پاک نے باقاعدہ جیرانہ سے عمرہ کیا ہے، حضرت عمر نے کوئی پابندی نہیں لگائی، یہ تم نے خود گھڑی ہے پابندی۔ عمرے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کیا، 2 رکعت پڑھو وہ لبیک بمرتن لبیک اللہ لبیک پڑھتے ہوئے آجو، ہاتھ اٹھانے کا کیا تعلق ہے؟ اگر کسی نے طواف کے صرف 3 چکر لگائے باقی پورے نہیں کیے تو جب موقع ملے پورا طواف دوبارہ کرے، اس کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اگر کسی نے عمرہ کیا، سر نہیں مڑایا، احرام کھول دیا، دم پڑ گئی، پہلے سر تو مڑاؤ، جب تک نہیں مڑاؤ گے دم پڑتی جائیں گی۔ بہرحال طائف سے مجبوری تھی، احرام نہیں باندھا، اللہ معاف کرے۔ وضو کر، عمرے کا طواف کرتے وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دو، وضو کر کے دوبارہ شروع کرو۔ عمرہ کرنے کے صورت میں سر منڈانے کے بعد یقینی معلوم ہو کہ 7 چکروں میں 1 چکر رہ گیا، کوئی حرج نہیں، عمرہ ٹھیک ہو گیا، ویسے اب جا کے 1 چکر لگا لو۔ حدا سے آپ دیکھ لیں، اگر میقات سے گزر جاتے ہیں تو پھر احرام باندھیں، اگر میقات بعد میں ہے آپ پہلے ہیں تو پھر احرام ضروری نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا، من کل ضیق مخرجا، من کل بلاء عافیہ، اللہم اغفر لنا وارحمنا واسترنا واجبرنا واہدنا واعف عنا، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے بچے ہیں ان کی رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود ہنود اور قادیانیوں کے مکر سے محفوظ فرما،
یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔